الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين ہزاروں برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، ہزاروں برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، وقت آنے پر یہ سارا معمہ حل ہی ہو ہی جائے گا، وقت آنے پر یہ سارا معمہ حل ہو ہی جائے گا۔ اور اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ اور حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر، حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ خو گرے تیرہ شبی صبح ازل پیدا کر، خو گرے تیرہ شبی صبح ازل پیدا کر، جوش دل جوش عمل جوش اثر پیدا کر، جوش دل جوش عمل جوش اثر پیدا کر۔ سامعین کرام، وقت، حالات، ملکی تناظر اور عالمی منظرنامہ کے پیش نظر آج میری گفتگو کا عنوان ہے مسلمان اہل باطل سے مرعوب نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ دین کا علم بردار اور داعی بنایا ہے، وہ مقدس دین جس کے تعلق سے قرآن مقدس میں اس نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ آج جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ملل ہیں، جتنے مذاہب ہیں، قرآن کی روح سے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں۔
اس لیے ہمیں اپنے مذہب اور اپنے دین پر غیر متزلزل ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے اور اسے مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اس دین میں اللہ رب العزت نے سربلندی رکھی ہے، سرفرازی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، کامرانی رکھی ہے۔ اس دین کے ماننے والے کو اگر صحیح طریقے سے وہ دین کو ماننے والے ہیں اور دین پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا۔ آج مسلمان خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہا ہے، مایوسیاں دامن پسارے ہیں، خوشی اور مسرت ہمارے سماج معاشرے چہرے سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آنے والی نسل کے لیے ہم فکر مند ہیں اور اپنے لیے بھی تدبر و تفکر کے عالم میں غلطہ و پیچا ہے کہ آخر یہ آئے دن ہمارے سامنے کیسے کیسے تماشے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں گھر کے اندر رہتے ہوئے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اشاروں کی زبان میں آپ خوب سمجھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہے۔ مجھے فی الوقت ان تمام تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بس حالات سے پیدا شدہ جو ایک مایوسی ہے اور ایک جو اضطرابی کیفیت ہے، دلوں کے اندر جو غیر اطمینانی ماحول ہے، ہمیں آپ کو اس مایوسی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو غیر اطمینانی کیفیت ہے، اس کو ہم اطمینان میں کیسے بدل سکتے ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر باطل طاقتیں طاقت و قوت کے نشے میں چور ہو کر ہمیں زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے اسلاف ان روح فرسا مناظر کو دیکھ چکے ہیں۔ بغداد کی وہ تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جب تاتاریوں نے اسلامی مرکز بغداد پر حملہ کر کے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو رنگین کر دیا تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کی، اپنے اندر اصلاح لائے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اپنے کو خدا کے گھر سے جوڑ دیا، اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلی کی زینت بنایا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی تاتاری قوم اسلام کی علم بردار بن کر اسلام کا کلمہ بلند کرتی ہوئی نظر آئی، عالم میں انقلاب پیدا ہوا۔ آیا صوفیہ کی لیٹسٹ تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ استنبول کی سرزمین پر اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مگر 100 سال کے اندر
اللہ رب العزت نے دین پھیر دیے اور پھر وہی میوزیم آج اللہ اکبر کی صدا سے گونج رہا ہے، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن مقدس میں ارشاد الہی ہے کہ ہم یہ دن تمہارے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فتح و کامرانی، شکست و ریخت یہ قوموں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اگر مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور شکست و ریخت سے اگر ہمکنار کرتا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ فتح و کامرانی کے نشے میں چور ہو کر اپنی اصلیت کو بھلا دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شکست و ریخت سے چور ہو کر اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال دے۔ اس لیے ماضی میں یہ ہوتا چلا آیا ہے، ابھی بھی اگر ہمارے سامنے طاقت و قوت کا کھیل ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ کامیابی تو ہمارا مقدر ہے، ترقی ہمارے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، لیکن اگر ابھی وقتی طور پر ہم ناکامی کے شکار ہیں، اگر وقتی طور پر ہم ذلت و خواری سے دوچار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آج ایک مسجد ٹوٹی، غم و اندوہ کے بادل ہمارے سروں پر منڈلانے لگے، ہم مایوس ہو گئے، اپنی طاقت اور بساط بھر آہ و واویلا کر رہے ہیں، ہم چیخ و پکار کر رہے ہیں، اس کے لیے کبھی قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں اور کبھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سب برسوں سے ہوتا چلا آیا ہے اور یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسجد ٹوٹی، اس پر ہمیں افسوس، مگر اس کے دوسرے پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اینٹ، کنکریٹ، سیمنٹ سے بنے ہوئے پیلر اگر ٹوٹتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نماز کو دین کا پیلر قرار دیا ہے، آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے روزانہ 5 وقت اٹھاتے ہیں، مگر ہمارے قلب پر ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، ہماری پیشانی پہ شکن نہیں نمودار ہوتی، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی عمارت ڈھا دی گئی، توڑ دی گئی۔ یہ عمارت اگر ٹوٹتی ہے، اگر اس کو دوسری شکل میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو اسے ہم دوسروں کو دوش دینے کے بجائے اور دوسروں کو کوسنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیں کہ آیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کیوں ہوا ہے۔ یقیناً یہ سب جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے،
یہ ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اپنے کارنامہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا ہم سے آپ سے خوف زدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام سے ضرور خوف زدہ ہے۔ اسلام کی طاقت انہیں پتہ ہے، اسلام کی قوت انہیں بخوبی معلوم ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2070 تک اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، 1 نمبر کا مذہب ہوگا۔ آج کرسچن مذہب پوری دنیا میں 1 نمبر پر ہے، اسلام دوسرے نمبر پر ہے، مگر آنے والے دنوں میں اسلام وہ مذہب ہوگا جو پوری دنیا میں 1 نمبر کا مذہب ہوگا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ 2050 تک ہندوستان پوری دنیا کا سب سے بڑا کثیر الآبادی کا مسلمانوں کا ملک ہوگا۔ ابھی انڈونیشیا پوری دنیا میں کثیر آبادی والا مسلمانوں کا ملک ہے، سب سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہے، لیکن 2050 تک ہندوستان اسے بھی پیچھے چھوڑ کر کے آگے ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا داروں کے تجزیہ کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے وقت اور حالات کے اعتبار سے جائزہ لے کر کے کہا۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقدس پیشین گوئی پر، جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت پوری دنیا میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، پوری روئے زمین پر صرف اور صرف اسلام ہی کا نعرہ ہوگا، اسلام ہی کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں اور یہ وہ حالات ہیں جس نے آج ہمارے مد و مقابل کو بے چین کر دیا ہے۔ اسلام تو بہرحال غالب رہے گا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا، کبھی مغلوب نہیں رہے گا۔ ہاں، مسلمان اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر مغلوب ہو سکتا ہے، مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، مسلمان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، مگر اسلام کو اگر کوئی تباہ و برباد کرنا چاہے تو اسلام نہ کل تباہ ہوا ہے، نہ آج کوئی تباہ کر سکتا ہے، اور نہ آنے والے کل میں کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہا ہے اور ہمیشہ سربلند رہے گا۔ اس لیے اگر یہ حالات آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ اسلاف تھے جن کی دستگیری قدم قدم پر اللہ رب العزت فرماتا تھا، قدم قدم پر مدد اللہ رب العزت فرماتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن حالات میں اسلام کو پھیلایا، کس طریقے سے صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے ترقی کی، یہ تاریخ کا ایک روشن اور تابندہ باب ہے۔ اللہ رب العزت کی نصرت اور حمایت آج بھی ہمارے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق ان کنتم مومنین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ ہم اگر اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر صحیح طریقے سے کاربند ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آج بھی ہماری دستگیری فرمائے گا اور آج بھی ہمیں قوموں کے درمیان کامیاب و کامران فرمائے گا۔ حضرات، کیسے کیسے موقع پر اللہ رب العزت نے
اپنے بندوں کی دستگیری کی ہے، دستگیری فرمائی ہے، وہ تمام تفصیلات قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ اور آپ کے حالات و واقعات، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات و واقعات، یہ چیخ چیخ کر کے پکار پکار کر کے ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر بندہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کر لے تو اللہ رب العزت کی نصرت اور حمایت ہمہ وقت اس کی مدد کرنے کے لیے منتظر ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے مسلمان بنائیں۔ اس لیے حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ حالات ہمیشہ یکساں رہنے والے نہیں ہیں، یہ دن بھی پلٹیں گے اور وقت بھی بدلے گا، بھلے اس میں کچھ وقت لگے، بھلے اس میں کچھ سمے لگے، لیکن یہ کفر کا غلبہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے آپ کو وفادار اسلام ثابت کرنا ہے، ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اچھے جبہ والے، دستار والے، لمبی لمبی داڑھی والے، اونچی اونچی ٹوپی والے کافروں کے مجمع میں بیٹھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے ہمارے ایمان اور عقیدہ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ شامعین اکرام، ہم رواداری کے مخالف نہیں ہیں، اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ اسلام نے جس طریقے سے رواداری کا درس دیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے غیروں کی رعایت کی ہے، کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کی زندگی میں ویسی رعایت تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے پاس بٹھا کر کے کھانا کھلایا ہے، غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ایک مرتبہ ایک خاتون کا بیٹا گم ہو گیا، 8-10 سال کا لڑکا تھا، گم ہو گیا، کہیں مل نہیں رہا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما ہیں، وہ خاتون اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرتی ہوئی وہاں سے گزرتی ہے، اور حال یہ ہے کہ سر کھلے ہوئے ہیں، بدن پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دی اور کہا کہ جاؤ اس کے سر پہ یہ چادر ڈال دو، اس کی ستر پوشی کر دو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، یہ تو کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کی ستر پوشی کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر! قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رواداری پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، جاؤ اور جا کر کے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، یہ کوئی بھی ہے، کسی کی بیٹی تو ہے، کسی کی بیٹی تو ہے۔ ہمیں صرف اپنی ہی بیٹی کی حفاظت نہیں کرنی ہے، بلکہ آدم کی تمام بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے، حوا کی تمام بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں ہر ایک کی عزت و آبرو کو دیکھنا ہے۔ اس طریقے کی ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے۔ طاقت آپ کے پاس موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی غیر مسلموں پر آپ رحم و کرم کی برسات فرما رہے ہیں۔ تو اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام دوسروں کے لیے ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام غمخواری کا مذہب ہے، مگر رواداری اور ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے شرکیہ مجلسوں میں شریک ہوں اور دوسروں کی شرکیہ محفلوں کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں۔ ہمارے لیے ایک حد ہے، ایک سیما ہے، ایک سرحد ہے،
آقا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، محبوبہ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی تھا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق ایک الگ چیز ہے، باطل ایک الگ چیز ہے۔ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنی گفتار سے حق کو باطل کو ملانے کی کوشش کریں تو یہ ملانا کسی بھی طریقے سے قابل تعریف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ ضمیر فروشی کی علامت ہے، ایمان فروشی کی علامت ہے، یہ ذہنی مرعوبیت کی نشانی ہے۔ آج صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں رواداری کے نام پر لوگ رام نومی کے موقع پر، کسی اور دوسرے موقع پر اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ دینی سرحدوں کو توڑتے اور عبور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ کی ایک سرحد ہے، اس سرحد کو ہم کسی بھی صورت میں پھلانگ نہیں سکتے، اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے۔ وقت یہ سارے کے سارے بدل جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے ایمان اور عقیدہ سے ہاتھ دھو لیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ آج رواداری کے نام پر، آج اخلاق کے نام پر، آج محبت کے نام پر کوئی اگر شرکیہ عمل کرتا ہے اور معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ ایسا نہ ہو اسی رات میں، اگلے دن میں، 2-4-5 دنوں میں اگر موت واقع ہو جائے تو پھر حال یہ ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اپنا دین گوایا کہ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ہمیں اپنی سرحد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ اسلام نے جو خط امتیاز کھینچ کر کے ہمیں بتایا ہے اس خط کو ہمیں کبھی عبور نہیں کرنا ہے، ذہنی مرغوبیت میں ہمیں اس قدر آگے نہیں بڑھ جانا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ وقت ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، پریشر بنایا جا رہا ہے، دباؤ بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، اپنے امتیازی تشخصات سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے معاملات سے کنارہ کش ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، روزے سے الگ ہو جائے، داڑھی سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اسلامی لباس چھوڑ دے، پھر اس کے بعد ہم میں ضم ہو جائے، ہم میں مل جائے اور پھر اس کے بعد زندگی گزارے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ دیتا ہے تو وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بھیانک دور میں، پرآشوب دور میں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہے، ایمان و عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ان مایوس کن حالات میں اور اس پرآشوب دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے مقابل جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بیدار ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ایک مسلمان قوم ہے جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی خواب غفلت میں ہے۔ اسے ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہمیں اس ملک کے اندر کیسے رہنا ہے۔ بامبے میں جو بھی حالات ہوئے، دوسری جگہ جو ہو رہے ہیں، وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اب اپنی شناخت کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنا، بس میں سفر کرنا، مارکیٹ میں گھومنا، سودا سلف خریدنا، کرائے پر مکان لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے اور ان تمام طریقوں سے ہمارا ناطقہ
بند کیا جا رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے جکڑا جا رہا ہے، ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکل طور پر، اکنومیکل طور پر ہر طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کے باوجود بھی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، سوچنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب بدلنے کی کوشش کریں، مکمل طریقے سے بدلیں، ورنہ اس ملک کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے جینا اور زندہ رہنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اسلامی طور پر، مادی طور پر ہر طریقے سے بدلنا ہے۔ ذہنی اور روحانی طور پر تو تبدیلی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، چونکہ جب تک ہم اسلام پر کاربند نہیں ہوں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت ہمارے اوپر جلوہ گر نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اگر واقعتاً کفر سے آپ کو نفرت ہے، اگر واقعتاً شرک سے آپ کو نفرت ہے، اگر واقعتاً ظالموں کی آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام سے محبت کریں، اور اسلام سے محبت صرف احتجاج کے ذریعے سے اور صرف نعرہ لگا کر کے نہیں کر سکتے۔ اسلام سے محبت یہ ہے کہ اپنی مسجد کو آپ آباد کیجیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، نماز سے اپنی پیشانی کو روشن کیجیے۔ جب تک آپ کی پیشانی نماز کی لذت سے آشنا نہ ہوگی، اس وقت تک آپ دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک خدا کی رحمت، نصرت اور حمایت ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر آپ کو غم ہے کہ ہماری مسجد چھین لی گئی، تو اس غم کو غلط کرنے کے لیے آپ اپنی مسجد کو پہلے آباد کیجئے، تاکہ پھر کوئی دوسرا آپ کی اس مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ یہ جو ہماری مسجدیں یکے بعد دیگرے جا رہی ہیں، یا دشمن جو اس پر نشانہ سادے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ان کو ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا تھا، سجدوں کے لیے وہ مسجدیں ترس رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ترسا دیا۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں مادی طور پر، دنیاوی طور پر کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ علمی میدان میں اپنا قد بلند کیجئے۔ علمی طور پر آپ اس لائق بنیے کہ آپ ملک کی ضرورت بن جائیں۔ آج جو ہماری قوم کو کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ملک کی ترقی کے لائق نہیں بنایا۔ اس کے بہت زیادہ کام نہیں آ رہے ہیں۔ اور جب کوئی چیز ناکارہ ہوتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پیٹ دیا جاتا ہے، نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، دریا برد کر دیا جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی جس نے مخالف حکومت ہوتے ہوئے بھی اے پی جے عبدالکلام کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا؟ آپ سمجھیے، وہ کوئی آپ سے ہمدردی کرنے والے نہیں، محبت کرنے والے نہیں، آپ کے بہی خواہ نہیں، مگر الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کہ یہ کامیاب ہے۔ لہٰذا علمی میدان میں اپنا قد بلند کیجئے، اپنے آپ کو ملک کی ضرورت بنائیے۔ جب آپ ضرورت بنائیں گے تو پھر کوئی آپ کو نکالنے کی نہیں سوچے گا۔ اس کے لیے بہت سارے ڈاٹا کی ضرورت ہے،
وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آخری بات پھر عرض کر دوں کہ آج جو ہمارا ڈیٹا ہے اور آج جو ہماری حالت ہے وہ ابھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند روز پہلے ابھی یو پی کے اندر یو پی پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ آیا، جس میں 250 اسٹوڈنٹ نے شرکت کی اور کامیاب ہوئے۔ 250 اسٹوڈنٹ، اس میں صرف اور صرف 4 مسلمان ہیں۔ اب آپ بتائیے 250 میں سے اگر 4 آپ رہیں گے تو پھر کہاں آپ نظر آئیں گے؟ کیسے آپ اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور کیسے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو اوپر اٹھائیے، ملک کی ضرورت بتائیے اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آپ کی بھی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، تبھی آپ رہ سکتے ہیں، آپ کی قوم رہ سکتی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیجئے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے تاکہ وہ آپ کی ضرورت پوری کر سکیں، ملک کی ضرورت کو پوری کر سکیں، قوم و ملت کے لیے نامور اور کامیاب انسان بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کے تناظر میں بدلتے ہوئے ماحول کا رخ موڑنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ اور حضرات گرامی